آج ہم پشاور ہائی کورٹ میں اور خرم ذیشان میں اور ہمارے جو جنرل سیٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں خرم ذیشان صاحب جو ہمارے سینٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی بدقسمتی سے الیکشن کمیشن نے اپنی روایات کو ہمارے خلاف قائم رکھتے ہوئے مسترد کیے، ان کی شدید مذمت کرتے ہیں، بلکہ پاکستان کا بچہ اس کی مذمت کرتا ہے کہ جو سینیٹر تمام بڑی کمیٹیوں میں اس نے قانونی پیچیدگیاں CCLC جیسی کمیٹی، ججز کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی کمیٹی جو اپوائنٹ کرتی ہے، اس کا ممبر ہیڈ ہونے کے الیکشن کمیشن جو ہے، الیکشن کمیشن کے ممبران کا تقرر جو کمیٹی کرتی ہے، چیف الیکشن کمیشن کا جو تقرر کرتا ہے اس کمیٹی کا ممبر، اس کے اگر کاغذات نامزدگی ٹیکنوکریٹ وہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر سگریٹ بیچنے والے، گھی کا کاروبار کرنے، ناجائز کاروبار کرنے والے، زمینوں کا غیر قانونی سوسائٹیوں کا کاروبار کرنے والے، وہ پھر سینٹ کی زینت ہوں گے اور وہ عوام کے مسائل کو اجاگر کریں گے، وہ ایماندار ہوں گے۔ اس لحاظ سے مجھے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ بھی اور جنرل سیٹ کے اوپر بھی میرے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کیے گئے۔ خرم ذیشان یوتھ کی پہچان ہے، پاکستان میں ابھرتا ہوا ستارہ ہے، عمران خان کے ہم دونوں سپاہی ہیں، اس قصور میں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے، ہمارے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ٹریبیونل سے ہمیں پوری امید ہے کہ قانون کے مطابق انشاءاللہ فیصلہ ہوگا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ ہم نے اپنی اپیلیں جو ہیں وہ فائل کر دی ہیں اور جیسے ٹریبیونل انشاءاللہ تعالی یہاں پہ بیٹھے گا، ہم اپنے وکلاء کے ساتھ قانون آئین کے مطابق اپنا مقدمہ پیش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جیت جو ہے وہ حق کی ہوگی۔ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ابھی دیکھ لیں، اس ڈگر تک پہنچ چکے ہیں، میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ صوبائی خود مختاری کے تحت چیف منسٹر علی امین گڈھاپور، اس کی کابینہ اور اس کا سپیکر اور اس کی پوری اسمبلی بااختیار ہے کہ گورنر نے خیبر پختونخوا کے اندر جو اجلاس بلایا ہے کیا وہ قانونی اور آئینی ہے۔ ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے اوپر جو ہے کوئی بحث کروں، اس لیے کہ یہ میرے دائرہ اختیار سے تجاوز کر جائے گا اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے کابینہ کا اجلاس جو ہے بلا لیا ہے اور ظاہر ہے کہ مشاورت ہوگی، جو قانون دان ہیں، جو آئین کے روح رواں ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ فیصلہ کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں، ایک تو موجودہ سیاسی صورتحال پر بتائیں کہ IMF سے قرض جو ہے نا لینے کا امکان ہے، مزید مہنگائی آئے گی، شرائط سخت ہوں گے۔ دوسرا ہے کہ آپ پہلے بھی سینیٹر رہ چکے ہیں، اگر آپ اب اہل نہیں ہیں تو پہلے کس طرح اہل تھے؟ اگر پہلے اہل تھے تو اب کتنا اہل ہے؟ تھوڑا سا یہ بتائیں۔ دراصل میں تو 19 سال سے ہوں، شاید ایک آدھ اور سینیٹر ہوگا جو مجھ سے زیادہ، جس طرح رضا ربانی شاید ہوگا اور ایک آدھ دوسرے ہوں گے، تو میں سب سے سینئر لیجسلیشن کے اندر بھی اور پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے بھی سب سے زیادہ سینئر ہوں، لیکن وہی ہے کہ چونکہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، ملک پاکستان کی خوشحالی اور اس کے مستقبل کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کی سزا جو ہے ظاہر ہے کہ ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ اور میں تو چاہتا تھا، میں نے تو باقاعدہ طور پہ خان صاحب چونکہ اسیسیبل نہیں، میں نے پیغام دیا تھا کہ جب آپ جیل کے اندر ہیں، پارلیمنٹ سے باہر ہیں، تو اعظم سواتی کو کیا ضرورت ہے پارلیمنٹ میں جانے کی؟ لیکن دوستوں کے اصرار کے اوپر جو ہے پھر میں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے داخل کیے اور اس کا جو حشر ہوا آپ کے سامنے ہے۔
اور ہم بھائی آپ بتائیں آپ کا تعلق خیبر پختونخوا کی کس ضلع سے ہے؟ یہ کسی ہمارے صوبے کا حق نہیں تھا کہ وہ سینیٹر کھڑا ہو جاتا اور وہ منتخب ہو جاتا؟ میرا تعلق کوہاٹ سے ہے. کوہاٹ میں ہی میری پیدائش ہے, یہیں پہ میری پرورش ہے, اور کوہاٹ سے میرا جو ہے تو آبائی تعلق ہے, ابھی کا نہیں. سینیٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو کاغذات جمع کیے تھے وہ سنی اتحاد کون سے لیے تھے یا پی ٹی آئی کے؟ نہیں دیکھیں, کلیریفائی کر دیں, اور ساتھ ہی ہم نے آزاد ایسی اعتراضات کیا تھے آپ؟ سارے جو ہے وہ جو کے پی کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر ہم نے کاغذات پی ٹی آئی کے امیدواروں نے کیے, آزاد حیثیت سے کیے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کیونکہ یہاں پہ سمبل وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. دوسرا کاغذات اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ جو ہم نے فائل کیا تھا اس کا ایک حصہ جو ان کی مرضی کا تھا وہ لے لیا, دوسرا ایسا چھوڑ دیا, آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ خود بخود اڑ جائے گا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ووکیشنل ایکسپیرینس ہے وہ کافی نہیں ہے. جتنے ایکٹ میں نے بنائے وہ پاس کیے. پارلیمانی امور کا وزیر 75-76 سال پاکستان کی عمر میں 30 یا 40 آدمی رہے ہیں. مجھے اپنی ستائش نہیں کرنی چاہیے, لیکن سب سے پڑھا لکھا پروفیشنل جس کے پاس ڈاکٹر آف جورسپروڈنس امریکہ کی ڈگری ہے, LLM کے سارے کورسز میں نے پاس کیے ہیں, LLB کے اندر جو ہے میں گولڈ میڈلسٹ ہوں, اور اس وقت سے ہوں کہ اور پھر یہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جتنے بھی ججز تقریباً اس وقت موجود ہیں ان کا میں نے انٹرویو لیا ہے. اسی پارلیمانی جو ہمارا پارلیمنٹری ہماری کمیٹی ہوتی ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اوپر, اس کا میں ممبر اور چیئرمین رہا ہوں. میرے لاسٹ سائن ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں, اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوں. اور اس کے بعد بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ میں ٹیکنوکریٹ نہیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ الیکشن کمیشن کی سراسر زیادتی, ظلم, جبر, استدلال اور بیوقوفی ہے, جس کو آیا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا میڈیا وقت کے ساتھ کہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, اخلاقی ظلم ہو رہا ہے. عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پہ جتنے مظالم ڈھائے گئے, اخلاقی گراوٹ کا جو نقشہ پاکستان میں ہماری روایات کے خلاف پیش کیا گیا, پاکستان کا بچہ اس کی مذمت کرتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا قائد جو مسلم امہ کا قائد ہے, خدا کے فضل سے اپنے فرسودہ جیلی کیسز سے آزاد ہو کر انہی عدالتوں سے خدا کے فضل سے باہر آئے گا, اور پھر اپنے ملک پاکستان, اپنے نوجوانوں کی, اپنی بیٹیوں کی, بچوں کی, پوتیوں کی, نواسیوں کی ترجمانی خدا کے فضل سے کرے گا. کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا لیڈر آج پاکستان کے بچے کے دل پہ حکومت کر رہا ہے. پاکستان پائندہ باد. صاحب کیا کہیں گے, ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی کانگریس میں بیان کیا ہے کہ کوئی سائفر میں اس طرح کی بات نہیں, کوئی دباؤ نہیں ہے سکتا, نہیں کیا گیا, کیا کہیں گے آپ لوگ موقع ایک جھوٹ جو ہے اس کو آشکارا کرنے کے لیے آخر وہ بھی مکروہ چہرہ سامنے آ گیا ہے. ڈونلڈ لو جو ہے مکروہ چہرہ سامنے آ گیا ہے. اگر پاکستان میں سازش نہ ہوتی تو آج پاکستان کے جمہوری معاشی اداروں میں استحکام ہوتا, ادارے آگے بڑھتے, ملک کے اندر استحکام ہوتا, اور سارے ادارے اپنے دائرے اختیار کے اندر جو ہے کام کرتے. لیکن وہ سارا کچھ اسی سازش کے تحت جو ہوا, اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. اللہ کرے میرا پاکستان بچ جائے, اس کے اندر خوشحالی ہو, اس کے اندر امن ہو, معاشی استحکام آئے. IMF ہمارے دکھوں کا مداوع نہیں ہے, بلکہ ہم نے اپنے آپ خود کھڑا ہونا ہے, اور ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے 24 کروڑ لوگوں کے سر دنیا کے اندر ہم نے اوپر اٹھانے.